کو جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری ابھی عمر نہیں ہے, ہمیں تو نہیں ہو سکتا ہے, یا پھر یہ سوچتی ہیں کہ ایک بار ہو گیا ہے تو دوبارہ نہیں ہو سکتا ہے. کچھ متس ہیں, کچھ مسکنسیپشنز ہیں, وہ بھی دور کریں گے. اس حوالے سے ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ پونڈز کے مہمان ہیں. ایک ایسا بہترین اسکن کیئر پروڈکٹ ہے اور ہمیشہ سے عورتوں کی جلد کی حفاظت اس نے کی ہے, اور اس بار پونڈز اور شوکت خانم کینسر ہاسپٹل نے مل کر یہ اویئرنیس کو پھیلانے کا کام شروع کیا ہے. اور اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ڈاکٹر عدنان, یہ میڈیکل انکالوجسٹ ہیں, اور ان کے ساتھ ونیزہ احمد. السلام علیکم. کیسی بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, اس سے پہلے کہ بات شروع کریں میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ دنیا کی سب سے کم عمر بریسٹ کینسر سروائیور ہیں کینیڈا کی علیشا ہنٹر, جن کی عمر صرف 4 سال تھی, اور جب وہ 2 سال کی تھی تب سے ان کی ماں نے ایک لمپ محسوس کیا اور علیشا کی سرجری کی گئی. اس لیے یاد رکھیں یہ کسی بھی عمر میں کبھی بھی آپ کو ہو سکتا ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ سر, یہ بات ویسے تو صحیح ہے, کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے, لیکن ایج جیسے جیسے بڑھتی ہے اس سے رسک بڑھتا ہے. زیادہ تر کینسرز جو ہیں وہ 40 سال یا ایون مور 50 سال کی عمر کے بعد ہوتے ہیں. اچھا, اور کم سے کم کیا عمر ہے کہ کم سے کم تو کوئی عمر نہیں ہے, جیسے آپ نے خود ہی اگزامپل دیا, لیکن ایکسٹریمز جو ہیں وہ ایکسیپشنل نارم نہیں ہے. تو کب سے اس طرح کا چیک اپ کرانا چاہیے جو میموگرافی اسکریننگ کہتے ہیں یہ بریسٹ کینسر کے لیے؟ دیکھیں جنرلی ویسٹ میں جہاں پر میموگرافی ہوتی ہے 50 سال کی عمر سے تو تقریباً آلموسٹ آل اتھارٹیز جو ریکمینڈ کرتی ہیں کہ 50 سال کی عمر کے بعد سے بریسٹ کینسر اسکریننگ جو کہ میموگرام کے ذریعے ہوتی ہے, میموگرام چھاتی کا ایکس رے ہے اس کے ذریعے ہوتی ہے, وہ 50 سال کی عمر کے بعد ہونی چاہیے. 40 سے 50 کے بیچ میں تھوڑی بہت کانٹروورسی ہے, اور لاٹ آف ایکسپرٹس ریکمینڈ, لیکن اگر آپ کا رسک زیادہ ہے, فیملی میں بہت زیادہ یا ینگ ایج میں ہو رہا ہے یا بہت سارے فیملی ممبرز ہیں, تو اس سے بھی جلدی شروع کی جا سکتی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو سر ریزن اس کی بیسکلی کیا ہے, کیسے اوریجن؟ یہ بھی میں ان کو تنگ کر رہی تھی, پوچھ رہی تھی کہ ریزن ینگ لڑکیوں میں ہاؤ ڈز ون پریونٹ دس. ایگزیکٹلی اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے. جیسے اسموکنگ اور لنگ کینسر کا رسک بہت کلیئر کٹ ہے, تو بریسٹ کینسر میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کر سکیں. مطلب فیملی ہسٹری میں تھوڑا بہت رسک ایسوسیٹڈ ہے, 5% خواتین میں فیملی ہسٹری کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہو یا نہ پتہ ہو کہ بریسٹ کینسر بہت ہی کامن ہے, کہ بائی چانس الون کہ 1 in 8 خواتین لائف ٹائم جو رسک ہے 8 میں سے 1 خاتون کو بریسٹ کینسر ہوگا. تو اگر آپ 8 خواتین کے کمرے میں بیٹھی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا, یا مطلب فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا کہ جس کو بریسٹ کینسر ہو. لیکن سنے کہتے ہیں کہ ایشیا میں سب سے زیادہ اگر ہائیسٹ ریٹ ہے تو وہ پاکستان کا, اس کی کیا وجہ؟ اس کی طرف ایک منٹ پہلے میں یہ بات کر رہا ہوں پورا, کہ تو سب سے زیادہ جو بڑا رسک ہے وہ فیملی, ایک جو رسک ہے فیملی ہسٹری, اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, لیکن وہ اتنا بڑا رسک نہیں ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں جنرلی بریسٹ کینسر زیادہ ہے, اور پروبلی کم عمر میں دیکھا جاتا ہے, کہ اگر ویسٹ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ میں 50 سال کی عمر کے بعد دیکھا جاتا ہے, تو ہمارے یہاں 40 یا ایون ارلیئر 30s میں زیادہ کامن ہے. اس کی کلیئر کٹ ہمیں آنسرز نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں ہماری اسپیشلی ڈائٹ ہماری ایسی ہو, انوائرمنٹل پولوشن سے تعلق ہو. پولوشن سے تعلق ہے کینسر؟ یس اینڈ نو. اس کا میں نے کہا ہو سکتا ہے, اسی لیے میں نے یوز کیا کہ کچھ کینسرز کا تو کلیئر کٹ ایسوسیشن ہے, لنگ کینسر میں جیسے ہے, بٹ ڈائٹ کا ڈیفینیٹلی ہائی فیٹ ڈائٹ سے یا زیادہ گوشت زیادہ کھاتے ہیں ان ڈائٹ سے. لیکن خواتین میں تو پھر بھی اتنا گوشت ہم سب مطلب دیکھتے ہیں مردوں میں بہت زیادہ ہے. یہ تو بٹ دس واٹ ڈاکٹرز آئی واز آسکنگ ہم دیٹ کہ کیا ہاؤ کین آئی پریونٹ اٹ, کیا میں اپنی ڈائٹ کو چینج کروں, لیکن وہی والی بات ہے کہ پتہ نہیں ہے کیا ہے. سو چلے جو چینج کریں اس کی وجہ سے پتہ چل نہیں, میں نے چینج کی ہوئی ہے, بیکاز مائی گرینڈ مدر ہیڈ بریسٹ کینسر. تو وہ ویسے ہی جب بھی بیماری کوئی ہوتی ہے یا کوئی میرے لمف نوڈس کے ایشو تھے, تو سب سے پہلے انہوں نے ان کالجز بلایا اور کہا کہ اس کو ذرا چیک کرو, بیکاز دیر واز اے رسک. بٹ اگین ڈائٹ, میں نے اب آئی ایم آن آرگینک فوڈ, آرگینک کوشش کرتی ہوں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی فرق نہیں پڑتا, بیکاز آئی تھاٹ کہ مے بی ہارمونس جو لگتے ہیں گوشت کو یا مرغی کو, ہم آرگینک سمجھتے ہیں وہ واقعی آرگینک ہوتا ہے, یا جس کو ہم آرگینک سمجھتے ہیں. آئی ایم ہوپنگ نہیں, لیکن آرگینک میں ایک بات وہ کہوں گا کہ اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ کچھ فرق نہیں پڑتا, لیکن تھوڑا سا فرق پڑتا ہے. ہر چیز سے تھوڑا فرق پڑتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ سوئچ ایک آن کر دیں آف کر دیں کہ یہ کھائیں گی تو اس سے کینسر نہیں ہو سکتا. اگر جلدی سٹارٹ ہو جاتا ہے بچیوں میں 12 سال سے پہلے, یا پھر جو آپ کا اپنا
جی مطلب ہارمونل ایکسیس جو ہے اس کی وجہ سے بریسٹ کینسر کے رسک بڑھ سکتے ہیں. اگر آپ مینوپاز کے بعد وہ ایج کیا ہوتی ہے مینوپاز کی؟ آفٹر 35 40 نو 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 مچ مچ لیٹر. کیا بات کر رہے ہو؟ 35 ڈرا دیا. پاکستان میں تو 35 مینوپاز کی ایج جنرلی 50 پاکستان میں کم نہیں ہے. جنرلی از اراؤنڈ 50. 2-4 سال کا فرق ہو سکتا ہے لیکن 35 نہیں ہو سکتی. 50 کے آس پاس ایج ہے. تو اگر آپ اس کے بعد ہارمونل تھراپی لیتے ہیں تو آبادی تو کافی ہے ہماری. ان سے ان سب چیزوں سے تھوڑا تھوڑا ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ میسج ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کریں جس سے بریسٹ کینسر ڈیفینیٹلی ہو جائے گا, یا نہ کریں جس سے بریسٹ کینسر نہیں ہوگا. سب چیزوں کا انکریمنٹل افیکٹ ہے, یا بینیفٹ ہے, یا ڈیٹریمنٹ ہے, نقصان ہے یا فائدہ ہے. ابھی آپ نے بیسکلی بات کی خوراک کے حوالے سے, ان ساری باتوں کے حوالے سے, تو 3500 سال پہلے جس کینسر کا ذکر ہوتا تھا وہ بیسکلی سینے کے سرطان کے حوالے سے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا. اور اس کا ذکر جو ہے مصر کی تاریخ میں ملتا ہے اور یونان کی تاریخ میں بھی. تب اسے کریب یعنی کہ کیکڑے کی کینسر کی ڈائگنوسس, کسی بھی کینسر کی ڈائگنوسس نہیں ہوتی. ہاں لگ سکتا ہے کہ کینسر ہے, کینسر نہیں ہے, لیکن ڈائگنوسس ہمیشہ بایوپسی پر ہوتی ہے. بایوپسی کا مطلب یہ کہ ایک ٹکڑا نکالا اور مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا. اچھا سر, وی ہیو اے کالر ایز ویل. سارہ کی کال. السلام علیکم سارہ. وعلیکم السلام, کیا حال ہے فہد بھائی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سارہ کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ آج آپ نے بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ اپنا چیک اپ کروائیں. بالکل. تو اس لیے میں بہت ہم لوگ خوش ہوتے ہیں جب ایسے آپ پروگرام کرتے ہیں, اویئرنیس لوگوں کو دیتے ہیں. اور آپ بہت اچھے شو کرتے ہیں, دونوں بہت اچھے ہیں. شکریہ بہت بہت. کوئی ایسی بات جو آپ جاننا چاہیں بریسٹ کینسر کے حوالے سے, کوئی بھی دماغ میں اگر سوال ہو, کوئی مسکنسیپشن ہو؟ یہ کہ بعض دفعہ ڈاکٹر سے بات کروائے میری, ان سے جی بات کریں. میں سن رہا ہوں, کہیے. ہیلو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ, بولیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات کچھ گلٹی سی فیل ہوتی ہے چیسٹ میں, تو کافی اچھے سے میری ایک فرینڈ ہے, ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے, تو انہوں نے کروایا. تو ان کو کوئی تقریباً 8-10 سال سے ہے. تو کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں, کینسر وغیرہ ان کو کچھ نہیں ہوتی, بس گلٹی سی ہے ان کے. عمر کیا بتائیں؟ 8-9 سال سے ہے. 8-9 سال سے ہے. ہاں جی. عمر کیا ہے ان کی؟ سارا جی جی. ان کی عمر کیا ہے بیٹا؟ ان کی عمر ہے تقریباً 28 سال. 35. دیکھیں اگر 8-10 سال سے ہے تو مطلب پرابلی کینسر نہیں ہے. مطلب کوئی سلو کوئی گروتھ ہے مطلب, لیکن اگریسو قسم کا کینسر نہیں ہے. کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ مطلب کوئی بھی بریسٹ میں لمپ فیل ہو, گٹلی محسوس ہو, تو اس کا سب سے اہم چیز یہی ہے کہ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں, سرجن کو دکھائیں, اور اس سے دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے. اگر سرجن کو لگتا ہے کہ شک ہے, اس کے ہو سکتا ہے وہ میموگرام ریکمینڈ کرے. عمر کے حساب سے میموگرام یا الٹرا ساؤنڈ یا MRI, ڈفرینٹ طرح کے ٹیسٹ ہیں, ہو سکتے ہیں, یا ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ٹیسٹ کرانے پڑیں, اور پھر بایوپسی کی ضرورت ہو یا نکالنے کی ضرورت پڑے. اچھا ڈاکٹر, یہ جو لمپ ہوتا ہے یہ پینفل ہوتا ہے یا کچھ بھی نہیں پتا چلتا؟ کبھی کبھی پینفل ہو سکتا ہے, لیکن یوزلی پینفل نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں کوئی درد نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں درد نہیں ہو رہا, کینسر کیسے ہو سکتا ہے؟ ملیزا ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. ایز اے سیلیبریٹی آپ کو لوگ بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں, بات سنتے ہیں آپ لوگوں کی. کتنا تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ نہیں ہم کرتے تو گو اور بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم خود کو سوچتے نہیں ہیں, ڈینائل میں رہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو میں تو ہمیشہ بھی, جب پچھلے سال بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں شو پہ آئی تھی, تو یہی بولا تھا کہ جتنا اپنا خیال رکھو گے, جتنا یو آر اویئر آف یور باڈی, تو اتنا بہتر ہے. بیکاز آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. دس از ان دا سینس کہ پریونٹ اس طرح نہیں کر سکتے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کو بریسٹ کینسر ہو گیا تو علاج اس کا ہے. یو کین ریڈیکیٹ the breast cancer completely. جو اچھی چیز ہے وہ یہ کہ it can be curable, اگر ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائے, ارلی تشخیص ہو جائے, تو وہ کیور ہو سکتا ہے, جڑ سے ختم ہو سکتا ہے اگر صحیح علاج ہو اور بر وقت علاج ہو. اور اس کا سر ایکسپینس کتنا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہم لوگ بات تو کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کی, آپ کو ایک چیز اگر ڈائگنوز ہو بھی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ تو بیچارے ان کے پاس ریگولر چیک اپس کے بھی پیسے نہیں. تو کیا اس کی کاسٹ پڑتی ہے, اور کہاں سے اگر آپ کو کچھ آئیڈیا ہو کہ سستا علاج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں بہت سارے اسٹیپس ہیں. کینسر کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اگر آپ خود فل پیمنٹ کریں تو وہ ڈیفینیٹلی ایکسپینسو ہے, کیونکہ اس میں ایک سٹیپ نہیں ہے کینسر کی ٹریٹمنٹ میں. جیسے آپ کا اگر گھٹنے کا آپ کو علاج کرانا, گھٹنے آپ نے بدلوا دی, ایک دفعہ سرجری ہوئی, کام ختم ہو گیا. بریسٹ کینسر میں یا کسی بھی کینسر کی ڈائگنوسس میں پہلے
تو آپ کو پتا کرنے کے لیے کہ ہے میموگرام کرایا, اس کے بعد بایوپسی ہوئی, بایوپسی کے بعد سرجری ہوئی, سرجری کے بعد اگر ضرورت پڑی تو کیموتھیراپی ہوئی, کیموتھیراپی کے بعد یوزلی ریڈیشن کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر ٹیبلٹس کی. تو مطلب کافی لمبا علاج ہے, اس میں کئی اسٹیپس انوالوڈ ہیں. تو ڈیفینیٹلی کینسر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے. کراچی میں ایک مطلب شوکت خانمی کی ایک طرح سے پچھلے 1 سال سے ہم لوگ کراچی میں بریسٹ کینسر کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں, اور بہت سے زیادہ مریض ایسے ہیں جن کو ہم فری ٹریٹ کر رہے ہیں. میجورٹی آف دا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہم فری ٹریٹ کر رہے ہیں. سر ایک کالر ہے ہمارے پاس, مسز تابش کی کال, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مسز تابش. وعلیکم السلام, کیسے ہیں فہد, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ جمعے کو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جمعے کو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اچھا وہ ہوتا ہے ایک چیز, وہ اس کا نام ہے جمعے کو آپ نے میری کال ملانی ہے. جمعے کو کال ملانی ہے؟ جی بالکل. کیا چاہیے کیا آپ کو؟ نمبر آج لکھواؤں گی اور آپ لوگوں نے ملانی ہے. اچھا ہم ملائیں؟ اچھا ہم ملائیں, بہت آپ کیا دیں گے ہمیں؟ ایک کال کے بعد دوسری مل جاتی ہے, یہ کیا ہے؟ اصل میں جو کال ملاتا ہے نا وہ جیتتا ہے, تو اگر ہم آپ کو کال ملائیں گے تو آپ کیا دیں گے ہمیں؟ 4 جمعوں سے میں کر رہی ہوں آپ لوگوں کو. یہی تو قسمت کی بات ہے. چلیں آپ ٹرائی کرتی رہیں. آج ہم بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کریں, کیا کہنا چاہیں گے؟ آج میں نے یہ کہ آج میری نا بہن کی برسی ہے, 3 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اچھا, بریسٹ کینسر سے؟ کینسر کی وجہ سے. اچھا. اور اس کو ہوا تھا ڈائگنوز 94 میں جی, لیکن پھر ٹھیک ہو گئی, بیچ میں اس کا وہ ہو گیا تھا, جو ہوتی ہے ریز ہو گئی تھی اس میں, لیکن اس کے بعد پھر 12 سال بعد دوبارہ ہو گیا اس کو نا, لنگس میں چلا گیا. اور 3 سال آخری تو ہم لوگوں نے جو اس کے ساتھ گزارے میں بتا نہیں سکتی. اللہ میاں کبھی کسی دشمن کو بھی یہ نہ کرے بریسٹ کینسر, کیونکہ آج کا دن مجھے بھولتا نہیں کہ جو آخری دن ہم لوگوں نے اس کے ساتھ گزارا تھا. I can't. حوصلہ رکھیں, اللہ انہیں اتنی تکلیف میں تھی وہ, اتنی تکلیف میں تھی کہ آپ کو کیا میں بتاؤں. بس وہ کہتی تھی دعا مانگے, سورہ یاسین پڑھے میرے لیے اونچی آواز میں, تاکہ میرا اللہ میاں 3 دن اس کا سانس ہو رہا تھا, بحال نہیں ہوتا تھا, بار بڑی تکلیف سے, لیکن بہت زیادہ. بس آپ لوگ بھی اس کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اس کی بچوں دعا کریں گے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جتنی اور دوسری خواتین ہیں وہ بھی اس تکلیف سے نہ گزریں, اپنے آپ کو اگر بچا سکتی ہیں. اس نے بیچ میں یہ کیا تھا کہ 2 سال فالو اپ نہیں کروایا تھا. میں کہتی سب لوگ فالو اپ ضرور کروائیں جن کو بھی یہ ہے, اللہ ان کو زندگیاں دے, لیکن یہ کہ اسے فالو اپ بیچ میں چھوڑ دیا, اور یہ کہ بہت تکلیف دیکھی ہم لوگوں نے, بہت. بالکل مسز تابش, اب آپ بالکل حوصلہ کریں, اور اب میں آپ کو کال کرواؤں گا, اب آپ کو ضرور جتواؤں گا, آپ ٹینشن نہ لیں, اپنا خیال رکھیے گا. اور بات دیکھیں, جیسے یہ بھی کہہ رہی تھی کہ فالو اپ نہیں کیا, اور ایک اور مسکنسیپشن ہے کہ اگر ایک بار ہم لوگوں نے آپریٹ کر کے اس کو ایریڈیکیٹ کروا لیا تو ہم پھر یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ دوبارہ کبھی ری اکر نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے, اس پہ بھی ہم بریک پہ جانے سے جب واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں, کی جائے گا.